جی آگے تختی نمبر 6 حرکات و تنوین دونوں چیزیں. ابھی 2 تختیاں پڑھی آپ نے، ایک حرکات والی دوسری تنوین والی. اب یہاں پر یہ دونوں ہی استعمال ہوں گے، حرکات بھی ہوں گی تنوین بھی ہوں گی. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش اکیلی ہو تو اس کو حرکات کہتے ہیں. تو اب ان کو سب کو اس تختی کو آپ نے دوہرا لینا ہے. حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر الف دن، ابدن، وقف ابدا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، احدن، وقف احد، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، اخذ، وقف اخذ، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینہ، وقف ازن، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، امارا، وقف امر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ آنا پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے اس کو الف کے بغیر پڑھنا ہے. آنا، انا نہیں پڑھنا، انا. یہاں پر انہوں نے لکھ بھی دیا ہے پڑھا نون، یہ کھڑا نون نہیں ہے، پڑھا نون ہے. لکھنے میں ایسے ہی آئے گا، کتابت قرآن ایسے ہی ہے، لیکن یہ پڑھنے میں ایسے نہیں آئے گا. پڑھنے میں ایسے آئے گا، لکھنے میں اسی طرح ہوگا. قرآن پاک میں جہاں مرضی آئے اس کا قاعدہ کلی ہے، اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے. انا، انا نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا. الف یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. یہ صرف پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ہے. جیسے آسان سمجھ لیں سورۃ الکافرون میں ولا انا عابد، ولا انا، انا جو ہے اس کو انا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا. لمبا کریں گے تسنیہ بن جائے گا. تو یہ لکھنے میں ایسے ہے، پڑھنے میں نون پڑا ہی ہے. با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، وقف باخل، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا 2 زیر 3، باراراتن، وقف بارارا. اب جب وقف کریں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی، اس کو پڑھیں گے بارارا. جیم زبر جا، عین زبر آ، جعا، لام زبر لا، جعالا، وقف جعل. جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر آ، جمع، وقف جمع. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ سارا آخر تک یہ تختی آپ پوری دوہرا لیں یہاں تک، ہدن تک. تو پھر آگے کل چلیں. اچھا آج یہ ہم دہرائیں گے یہ جی کلکلا کریں گے. یہ ہم خلاصہ پڑھیں گے، تفصیل تو پہلے پڑھ لی ہے، اب تفصیل پڑھیں گے پھر اور لمبا ہو جائے گا. تو خلاصے کے طور پہ اس کو میں ذکر کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا.
پہلی چیز ضمائر منفصلہ، یعنی وہ ضمیریں جو علیحدہ علیحدہ آتی ہیں، منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا، جو علیحدہ علیحدہ آتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی مذکر کی یہاں پر ذکر کیے ہیں یہ والے، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم انا نحن۔ ہوا ہما ہم یہ غائب کی ہیں، انتا انتما انتم مخاطب کی ہیں، مخاطب حاضر کے لیے مخاطب کے لیے ایک ہی معنی، انا نحن متکلم کی ہے۔ تو ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انتا تو ایک مرد مخاطب ہے، تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، اور انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ اس طرح ان ضمیروں کو آپ دوہرا لیں، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم انا نحن۔ یہ منفصلہ مذکر کی ضمیر تھی، یہ اس کا خلاصہ اس سبق کا یہی ہے۔ دوسرا یہاں پر یہی منفصلہ ضمیر جو ہے اس کے بعد انہوں نے واحد تثنیہ جمع کو ذکر کیا ہے۔ جیسے یہاں پر واحد ایک تثنیہ دو جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، جیسے مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی الف نون لگے گا اس کے آخر میں، مسلمن کے آخر میں الف نون لگا دیں تو مسلمان تثنیہ بن جائے گا، مسلمون جمع ہے تو تین یا زیادہ مرد۔ اب یہ آسان، اس سے آپ کچھ بھی بنا لیں، کسی لفظ کوئی واحد لیں اس سے آپ اس کی تثنیہ جمع بنا لیں، یہ بالکل آسان ہے۔ مسلمن، مسلمن ہے یہ، اب اس سے ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ الف نون لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمن ہے تو اس کے ساتھ الف نون لگا دیا، یہ لگا دیا الف، یہ لگا دیا نون، تو یہاں پر زبر آ جائے گی الف کی وجہ سے۔ الف ماں قبل زبر چاہتا ہے، یہ پہلے بتایا تھا قاعدہ۔ واو ماں قبل کیا چاہتا ہے؟ پیش، اور یا ماں قبل کیا چاہتی ہے؟ زیر۔ یا ماں قبل زیر چاہتی ہے، الف ماں قبل اپنے ماں قبل سے پہلے، یعنی ماں قبل کا مطلب پہلے، وہ اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے الف، اس لیے یہاں پہ الف اس لیے آیا، یہ تنوین ختم کر دی مسلمون، اس کی جگہ زبر آ گئی، الف سے پہلے زبر آ گئی۔ اور اسی سے پھر ہم جو مسلمون تھا اس سے ہم نے تثنیہ بنایا تو الف نون لگا دیا۔ اب اس سے آپ جتنے مرضی آگے بنا لیں، مسلمون کی جگہ آپ صالحون، صالحون کے معنی نیک، صالحون، تو اس کے آگے الف نون لگا دیں، صالحان، تثنیہ بن گیا، دو بن گئے، صالحون ایک نیک مرد، صالحانی دو نیک مرد۔ اس طرح کوئی اور لفظ لے جہاں پر 6 لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور کافرون، یہ کافرون ہے تو اب اس کے آخر میں الف نون لگا دیں، کافرانی دو کافر، کوئی بھی واحد اس کے آخر میں الف نون لگائیں گے وہ تثنیہ بن جائے گا۔ اور جمع یہ مسلمون ہے، واو نون لگانا آخر میں، واو نون لگائیں گے جمع بن جائے گا، مسلمون ہے اسی کے آگے واو اور نون، مسلمون، مسلمون سب مسلمان، جمع تین یا زیادہ جتنے بھی ہوں سب پہ بولا جائے گا مسلمون۔ اسی طرح کافرون ہے کہ اس کے آگے بھی واو نون لگائیں، کافرون جمع بن گئے۔ اور بھی کوئی جو لفظ آپ لینا چاہیں کچھ بھی لے لیں۔ اسی طرح یہ تثنیہ الف نون لگانے سے، واو نون لگانے سے جمع۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جمع میں یا نون بھی لگتی ہے، یا اور نون بھی لگتی ہے، واو کی جگہ یا بھی لگتی ہے۔ تو وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ جملے کے مطابق لگتی ہے۔ اب یہ مسلمون ہے، یہ اس کے واو ہے نا، تو واو کے پیچھے کیا ہے؟ پیش آئے گی، میم پر پیچھے والے پہ پیش آئے گی، مسلمون ہے۔ تو اب یہ حالت اس کی ہے رفع،
3 حالتیں ہوتی ہیں، رفی، نصبی، جری، یا یوں سمجھیں پیش کی حالت، زبر کی حالت، زیر کی حالت۔ رفی، نصبی، جری، پیش، زبر، زیر، 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو جب پیش کی حالت ہو تو یہ آئے گا مسلمون، جب زیر کی حالت، زبر یا زیر دونوں کی حالت ہو تو پھر یا آئے گا، پھر آئے گا کیا؟ مینا، یہ بھی جمع، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع۔ اسی طرح مسلمین ہو تو پھر زبر اگر ہو تو پھر اس میں وہ بھی تسنیہ ہوتا ہے۔ یہی اگر ہم اس پہ شکل اس کی وہی ہے، مسلمینی، اب ادھر زبر آ گئی، یہ تسنیہ ہے، 2 مسلمان، یہ جمع ہے، یہ تسنیہ ہے، زبر زیر سے کتنا فرق ہے؟ تو یہ الگ تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے یہ سمجھانا تھا، اب اس تفصیل میں آپ نہ الجھیں کہ تسنیہ الف نون لگائیں سے واحد کے شروع میں تو تسنیہ بن جائے گا، یعنی 2 بن جائیں گے، اس کا معنی 2 ہوگا، واو نون یا نون لگائیں گے تو اس میں جمع بن جائے گا۔ تو یہ واحد، تسنیہ، جمع، اس کا طریقہ یہ آپ نے پڑھ لیا، اور یہ ساری اس کی مثالیں سب یہ پہلے سب بھیجی ہوئی، جیسے آپ قرآن پاک کی آیت انہوں نے یہاں لکھ دی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں۔ یہ واحد تسنیہ جمع بھی ہو گیا۔ پہلی میں ہم نے پہلے سبق میں ضمیر منفصلہ پڑھی، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن۔ دوسرے میں ہم نے پڑھی واحد تسنیہ جمع۔ یہ سب کا خلاصہ یہ، باقی انہوں نے مثالوں سے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہوا ہے، اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تیسرے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمیر متصل۔ ضمیر متصلہ ملی ہوئی، متصل کہتے ہیں ملنے کو، ملی ہوئی۔ تو ضمیر متصلہ وہاں تھی ہوا ہما، یہاں ہے ہو ہما ہم، کا کما کم، اور یہ نا۔ تو اب جب یہ مل کے آتی ہے کسی حرف کے ساتھ، جب مل کے آئیں گی تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے کی نشانی کیا ہے؟ کا کی کے آئے گا، کا کی کے آئے گا۔ اب جیسے مثال رب ہو ضمیر تھی نا متصل، تو رب ہو کیا ترجمہ؟ اس کا رب۔ اب کا آ گیا بیچ میں، اس کا رب، تو رب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ یہ عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے، مضاف مضاف الیہ۔ مضاف کا معنی جو دوسری کی طرف نسبت کی گئی، مضاف کیا گیا، اور مضاف الیہ جس کی طرف وہ مضاف کیا گیا ہے۔ رب ہو اس کا رب، تو اس کی طرف نسبت کی گئی۔ اگر یوں کہیں ربی تو میرا رب، یا آ گئی میرا رب تو میری طرف نسبت، تو یہ نسبت سمجھیں اس کو، مضاف مضاف الیہ۔ تو رب ہو، کتاب ہو، رسول ہو، نبی ہو، قلم ہو اس کی قلم، کوئی بھی اس طرح یہ مضاف مضاف الیہ سب ہوں گے۔ یہ سب مثالیں ہیں ضمیر متصلہ کی۔ آگے چوتھا سبق، چوتھے سبق میں سمتیں، 6 سمتیں بتائی ہیں۔ 6 سمتیں ہم نے پڑھی تھی، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ تو امامہ آگے، سامنے، آگے امامہ، اور خلفہ پیچھے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، فوق
اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں، اس طرح یہ 6 سمتیں ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی اگر ان کا یاد کر لیں تو امامہ کا معنی سامنے، امام آگے ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے نا صاحب کے، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو بین یدئی، بین یدئی کا معنی بھی سامنے، بین یدئی کا ترجمہ لغوی ترجمہ میں کرتا ہوں، بین کا معنی درمیان، یدئی تیرے ہاتھوں کے، تیرے ہاتھوں کے درمیان یعنی تیرے سامنے، مفہوم یہ ہے تیرے سامنے۔ امام کا معنی بھی سامنے، بین یدئی کا معنی بھی سامنے۔ اس طرح یہ 6 سمتیں ہیں اس سبق میں۔ اس کی انہوں نے مثالیں دے دی، امامہ اس کے سامنے، امامہ ہما ان 2 کے سامنے، امامہ ہم ان سب کے سامنے، خلفہ اس ایک کے سامنے، خلفہ ہما ان 2 کے پیچھے، خلفہ کا معنی پیچھے، خلفہ اس ایک کے پیچھے، خلفہ ہما ان 2 کے پیچھے، خلفہ ہم ان سب کے پیچھے، اور خلف کا تیرے پیچھے، خلف کما تم دونوں کے پیچھے، خلف کم تم سب کے پیچھے، خلفی میرے پیچھے، خلفنا ہم سب کے پیچھے۔ اسی طرح باقی الفاظ جو ہیں، یہ سبق بھی اس کا بھی خلاصہ یہی ہے۔ باقی سب مثالیں قرآن پاک کی آیات، حدیثیں، وہ سب سمجھانے کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ اس میں سے دیکھو، اس کو خوب سمجھو۔ یہ اب سب دیکھیں الگ الگ ان کو بتا دیا بڑا کر، یہ سب میں نے گروپ میں سینڈ کی ہوئی تھی پہلے، جب پڑھتے رہے ہیں یہ گروپ میں ساری تفصیل آتی رہی ہے۔ اور اب اس سبق میں ضمائر متصلہ کے ساتھ کچھ اور دوسرے الفاظ، ضمائر متصلہ وہ پڑھ لی تھی ہم نے، تو اس کے ساتھ نئے الفاظ انہوں نے اسی کو دہرا کر ضمائر منفصلہ متصلہ، اس کے بعد یہ اب 6 مزید الفاظ کیا ذکر کیے اس سبق میں، دون، دونا سوا بغیر، دونا کا معنی سوا بغیر، دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، جیسے قرآن پاک میں ہے، تو دون کا معنی ہے بغیر، لدئی پاس، کلن سب کا سب پورا، بعضن کچھ، اقلن بہت کم، اکثر بہت زیادہ۔ اب اس کی یہ ساری تفصیل ہے، مثالیں۔ اگلا سبق 6 نمبر، اس میں مونث اور جمع کی ضمیریں بولیں۔ اب یہ انہوں نے تفصیل بتا دی، ہوا مذکر ہے تو اس کی مونث کیا ہے؟ ہیا، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت۔ جیسے اس کی مثال دیں، ہوا رجل وہ ایک مرد ہے، رجل مرد مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہوا آئے گا۔ اور اگر عورت ہو تو عورت کے عربی کیا ہے جی؟ امرا، نہیں وہ تو ضمیر ہے نا، ہیا عورت، امراتن، امراتن عورت کو گئے تو ہیا امراتن وہ ایک عورت ہے، ہیا امراتن وہ ایک عورت ہے۔ تو ہیا چونکہ امرا مونث ہے تو اس کے ساتھ ضمیر مونث کی آئے گی، جیسا لفظ ہوگا ویسی ہی ضمیر آئے گی۔ مونث کی ہے، لفظ مونث کا ہے تو مونث کی ضمیر، مذکر کا ہے تو مذکر کی ضمیر، مخاطب کا ہے تو مخاطب کی ضمیر، اسی طرح کی ضمیر اس کے ساتھ آئے گی۔ اب اگر کوئی خالی کہے امرا عورت، کیا مطلب؟ کیا کچھ سمجھ نہیں آئی؟ اگر ہیا لگا دیا یہ عورت، ہیا ساتھ لگا ہیا امراتن یہ عورت، تو بات پوری ہو گئی، جملہ پورا ہو گیا۔ تو اس طرح ضمیر سے ان سے جملہ پورا ہو گیا۔ تو یہ منفصلہ سی، متصلہ، ہو مذکر کے لیے ہے، ہو ہما ہم، تو اس میں ہو، اور مونث کی اس کی کیا آئے گی؟ ہا، مونث کی آئے گی ہا زبر الفا، الف ساتھ لگ جائے گا۔ جیسے انہوں نے یہاں پہ ضمیر منفصل کی مثال دی ہے، هو اللہ احد، ہوا لفظ اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی وہ اللہ، ہوا کا معنی وہ اللہ ایک ہے۔ الجنت ہی المأوی، جنت یہی ٹھکانہ ہوگا، تو جنت مونث ہے، اس کے ساتھ ہی ضمیر
مونس آئے گی، جو مونس ہے اس کے ساتھ ضمیر مونس کی آئے گی۔ تو یہ ہو اور ہا مذکر مونس کی ضمیر ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دے دی، ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اگر مرد ہے صحابی تو کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور اگر عورت ہے صحابیہ تو رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ہا مونس کے لیے، ہو مذکر کے لیے۔ صحابی مرد ہے تو اس کے لیے ہو، عنہ یعنی راضی ہو گیا اللہ اس سے۔ دونوں کا معنی ایک ہے لیکن مونس مذکر کا فرق ہے بس۔ جیسے یہاں انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ اب چونکہ مذکر ہے تو اس لیے ہو ضمیر آئی۔ عائشہ تو رضی اللہ عنہا، اب یہ مونس ہے تو اس کی ضمیر بھی مونس آئے گی۔ اس طرح یہ مذکر مونس کی ضمیریں ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں۔ تو ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم انا نحن یہ مذکر، اور مونس کی ہیا ہما ہننا، ہننا جمع کے لیے، انتا انتما انتنا انا نحن، انا نحن سب کے لیے، مونس مذکر انا نحن دونوں برابر ہیں اس میں، مونس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لیے۔ سبق نمبر 7 حروف جر انہوں نے ذکر کیے۔ حروف جر یہ حرف ہیں لیکن جس پر داخل ہوں اس کو جر دیتے ہیں، یعنی زیر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، یہ والی زیر، یہ زیر جس پر داخل ہوتے ہیں حروف جر اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں، یہاں پہلے دیکھ لیں حروف جر، پہلے دیکھ تو لینا کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ انہوں نے شروع میں ذکر کر دیا اسم فعل حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، یہ تینوں قسمیں کلمے کی ہیں۔ یعنی کچھ بھی آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی حرف آئے، وہ ان تینوں میں سے کچھ ایک ہوگا، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یہ تینوں میں سے کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسم فعل حرف کلمے کی قسمیں ہیں۔ اس کی جیسے انہوں نے مثالیں دے دی، کسی کا نام ہو کتاب، مکہ، مسلم، مومن، یہ سب اسم ہے۔ زید، بکر، مسجد، یہ سب اسم ہے۔ فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پتہ چل رہا ہو، جیسے فتح اس نے کھولا، فتح الباب اس نے دروازہ کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ ہو اس نے اس کی مدد کی، ضربہ اس نے مارا، یہ سب فعل ہیں۔ اور حرف جس کا یعنی اسم یا فعل کے ملائے بغیر معنی سمجھ میں نہ آئے، اکیلے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے با ہے، اب اکیلا با کا کیا ہے، اب یہ با اکیلا حرف، ٹھیک ہے، با تا سا یہ سب حرف ہیں، پوری ترتیب و حرف کی، وہ سب حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم فعل حرف 3 قسمیں، اور حروف جر، حروف جر ویسے 17 ہیں کل، لیکن یہاں پر انہوں نے کم ذکر کیے ہیں۔ کتنے ذکر کیے ہیں؟ 8 نہیں، با، لام، من، ان، الا، علا، فی، یہ 8 ہو گئے، 8 ہو گئے نا، 7 ہو گئے، یہ 7 ہیں، 7 یہاں پہ انہوں نے لکھ دیے۔ اب با جو ہے نا، یہ ہے، یہ مسلمون، تو یہ ہے رفعی حالت، پیش کی حالت ہے، تو جمع ہی رہے لیکن اس پہ با داخل کرنا پڑ گیا، کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضرورت جملے کے اعتبار سے کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو
پھر ہم نے اس میں شروع میں لگا دیا با، بی مسلمین، بی مسلمین، اب با آگئی تو بی مسلمون کہیں بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کہیں بھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ عربی بولنے والے یہ کہہ سکتے ہیں بی مسلمون، بی مسلمون نہیں کہہ سکتے، کیونکہ با اس کے شروع میں اگر آئے گی تو اس کو جر دے گی، یہ اس کی حالت جری نہیں رفی ہے، واو نون رفی حالت ہے، یہ جری حالت ہے، زیر والی حالت ہے، تو پھر یہ جب با داخل ہوگا تو یہ اس طرح بن جائے گا، معنی دونوں کا ایک، معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ جیسے ہم قرآن تلاوت کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ با جو ہے نا یہی ہے، یہ اس کے شروع میں بھی لگی ہے جو با حرف جر ہے۔ اب کبھی غور کیا یہاں زیر کیوں آئی ہے میم کے؟ با کی وجہ سے آئی، یہ جر دے رہا ہے، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بتاتا ہوں، یہ ہے بھی اسمی، اصل میں اس طرح ہے، اور یہ با ہے اس کے ساتھ ہے اسم، اسم نام کو کہتے ہیں، نام کو، اس کے ساتھ لگی با، جب با لگی تو با یہ الف ہے تو یہ گر جائے گا، یہ کیوں گرے گا؟ یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی جب درمیان میں آتا ہے کلام کے تو وہ گر جاتا ہے، شروع میں ہو تو ٹھیک ہے، جیسے الذین یؤمنون، الذین کے شروع میں حمزہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، حمزہ شروع میں رہے گا، لیکن اگر ہم پیچھے سے ملاتے ہیں تو درمیان میں حمزہ گر جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین الذی، اب حمزہ بیچ میں نہیں، نون کو سیدھا ڈائریکٹ لام پر ملا رہے ہیں، نلذی متقین الذی، تو بیچ میں حمزہ وصلی گر گیا، ایسے ہی یہ حمزہ وصلی گر گیا تو بسم اللہ بن گیا۔ اب یہ زیر آئی ہے با کی وجہ سے، با زیر دیتی ہے، تو یہ حرف جتنے بھی ہیں با، لام، من، ان، الا، علا، فی، یہ جر دیتے ہیں، جس پر بھی داخل ہوگے اس کو زیر دیں گے، جر کا مطلب زیر دیں گے، جیسے بسم اللہ کی مثال ہے، اور اسی طرح جزاء من ربک، من ربک میرا خیال بریک ہے، تو من ربک، من بھی حروف جر میں سے ہے، اس نے ربی، با کے نیچے زیر آئی، ربی، یہ زیر من نے دی، تو یہ حروف جر جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو زیر دے دیتے ہیں، یہ سب یہاں پر انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ اب یہ ضمیروں کے ساتھ بھی مل کر آتے ہیں، جیسے بہی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا، بہی اس کے ساتھ، بہما ان دو کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا تیرے ساتھ، بکما تم دو کے ساتھ، بکم تم سب کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ، یہ اس طرح ضمیریں ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے قرآن پاک کے سے بھی مثالیں دے دی ہیں۔ اب یہ فی ہے، یہ فی بڑا سارا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ والا، اب فی نے اس کو زیر دے دی، یہ لام کے نیچے زیر اس فی کی وجہ سے ہے، اگر فی نہ ہوتی تو زیر نہ ہوتی، یہ اس وجہ سے زیر ہے، تو یہ حروف جر دیتے ہیں جس پر داخل ہوتے ہیں، یہ سب مثالیں ہیں۔ تو یہ آج ہمارے 7 سبق پورے ہو گئے، تو 7 اس طرح پڑھیں گے، 3 دن میں یہ ان کا خلاصہ مکمل کر دیں گے، آگے نکالیں، ان کو آپ دوہرا لیں۔ ہاں دیں گے، جیسے فی سبیل اللہ، فی اکیلا ہی ہے، کسی کے ساتھ مرج تو نہیں ہوا، ملا ہوا تو نہیں ہے فی، لیکن سبیل کو زیر دے رہا ہے، اس کے لام پہ زیر آ رہی، سمجھ آ گئی؟ وہ اور کہتا ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے،
وہ قاعدہ اور ہے، وہ تجوید کا قاعدہ ہے، وہ بیچ میں غلط ملت نہ کریں، یہاں اور یہ چیز اور ہے، حروف جارہ اور ہے، ادغام اور ہے۔ نکالیں جی قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین یہاں پہ گناہ کرنا ہے اور آخر میں خیر البریہ وقف کرنا ہے تو تا آخری جو ہے وہ ہا بن جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، عند نون ساکن ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے، اور جنہ اب یہاں پہ لمبا بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ لمبا کر دیتے ہیں، غنہ نہیں کرتے، یا غنہ کرتے ہیں لمبا نہیں کرتے۔ غنہ الگ چیز ہے اور کھڑی زبر الگ چیز ہے۔ جنہ پہلے غنہ، جنہ پھر لمبا، ایسے اس کو پڑھیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، من تحتها الانہار، ان پہ غنہ ہوگا کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں، اس کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے ہاں، اس لیے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی ہو تو غنہ نہیں کریں گے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تجری، را کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس کے ساتھ یا ہے، جب را کو لمبا کریں گے پھر یا پڑھی جائے گی، اگر یا نہیں لمبا کرتے تو یا نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے را کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، آگے یا ساکن ہے، واو ساکن اور یا ساکن، ساکن کا تو پتہ ہے جس پہ جزم، واو ساکن اور یا ساکن جہاں ہو تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کو لمبا کریں گے تو وہ خود ہی پڑھی جائیں گے۔ یہاں دونوں آ رہے ہیں، تجری یا ساکن ہے تو را کو لمبا کریں گے، یا خود پڑھی جائے گی۔ واو ساکن کی مثال ورزو، ورزو، واو ساکن ہے تو زواد کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس طرح پھر پورا لفظ پڑھا جائے گا۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ ذلك لمن خشی ربہ یا کو لمبا نہیں کرنا لمن خشی ذلك لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔